بلوچستان میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کے فیصلے پر بحث زوروں پر ہے۔ ایک طرف حکومت کا موقف یہ ہے کہ وقت بدل چکا ہے، دنیا آگے جا چکی ہے اور اب ایک ہی نظام پولیسنگ کے تحت صوبے کو چلانا وقت کی ضرورت ہے۔ حکومت سمجھتی ہے کہ مختلف اداروں کی تقسیم سے نہ صرف وسائل بکھرتے ہیں بلکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نظام بھی کمزور پڑتا ہے، اور اگر بلوچستان میں امن قائم کرنا ہے تو ایک مربوط، تربیت یافتہ اور جدید فورس ہی یہ کام کر سکتی ہے۔ دوسری طرف کئی ممتاز دانشور اور مقامی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ لیویز صرف ایک فورس نہیں بلکہ بلوچستان کی سماجی ساخت کا حصہ ہے۔ یہ فورس مقامی برادری کے اندر سے جنم لیتی ہے، لوگوں کے رسم و رواج، زبان اور قبائلی ڈھانچے کو جانتی ہے، اور اسی لیے اسے کمیونٹی پولیسنگ کی سب سے کامیاب مثال کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق لیویز کو ختم کرنا یا پولیس میں ضم کرنا دراصل ایک ایسے نظام کو کمزور کرنا ہے جو مقامی سطح پر اعتماد اور ربط کے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔ لیکن زمینی حقائق اور عالمی معیار کو دیکھتے ہوئے حکومت کا موقف فی الحال زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے کہ اصلاحات کے ذریعے ایک مربوط، شفاف اور یکساں پولیسنگ ماڈل ہی بلوچستان میں پائیدار امن لا سکتا ہے۔ دونوں اطراف کا موقف کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اسی ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، بلوچستان کی بنجر زمینوں اور طویل پہاڑی سلسلوں میں صدیوں سے چلنے والا ایک نظام آج پھر ایک موڑ پہ کھڑا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ امن چاہیے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ جب امن کی بنیاد پرانی اور کامیاب ہو تو اسے بدلنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو اس سسٹم کو صحیح مانتے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو لیویز فورس کے ہر جوان کی آنکھوں میں سلگ رہا ہے۔ رسالدار میجر ظریف خان سمیت ہزاروں اہلکار اپنے سینوں پر لیویز کا بیج سجا کے احتجاج کی صورت میں صدا بلند کر رہے ہیں، جو اس خطے کے لوگوں کے دلوں کی آواز بن چکی ہے۔ جب کم وسائل اور نفری کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں تو پھر ہمیں بدلنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ فورس کوئی عام ادارہ نہیں، اس کی جڑیں ایک صدی سے زیادہ پرانے اس نظام میں پیوست ہیں جو سر رابرٹ سینڈمن نے 1887 میں برٹش بلوچستان میں قائم کیا۔ اس وقت انگریزوں کو احساس ہوا تھا کہ بلوچستان کی قبائلی ساخت کو سمجھے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے پولیس کی جگہ ایک ایسی فورس تشکیل دی جس کے اہلکار خود انہی قبائل سے لیے گئے جو ان علاقوں کے باسی تھے۔ یہ لوگ اپنے علاقے، اپنے لوگوں اور ان کے رسم و رواج سے واقف تھے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ لیویز فورس نہ صرف امن و امان قائم رکھنے میں کامیاب رہی بلکہ اس نے عوام کا اعتماد حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی یہ فورس بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں امن کی ضامن بنی رہی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ حکومت بلوچستان کے اپنے اعداد و شمار اس حقیقت کی تائید کرتے ہیں کہ لیویز کے زیر انتظام علاقوں میں جرائم کی شرح پولیس کے علاقوں کے مقابلے میں کم ہے۔ بجٹ کے لحاظ سے بھی موازنہ چونکا دینے والا ہے۔ صرف 15% علاقوں میں کام کرنے والی پولیس پہ 43 ارب روپے خرچ ہوئے، جبکہ 85% علاقوں کو سنبھالنے والی لیویز فورس پہ صرف 24 ارب روپے خرچ ہوئے۔ اس کے باوجود جرائم کی شرح، مقدمات کی تفتیش اور عوامی تعاون کے حوالے سے لیویز کا ریکارڈ بہتر رہا۔ نواب محمد اسلم رئیسانی جیسے سیاسی رہنما کہتے ہیں کہ لیویز فورس قبائلی معاشرے کی نبض پہچانتی ہے، یہ اپنے علاقے کے ہر شخص کو جانتی ہے، یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ جب مشرف دور میں 2003 میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کیا گیا تھا تو عوامی رد عمل شدید تھا۔ بلوچستان کے دیہاتوں اور قصبوں کو ایک بے چینی نے آ لیا تھا۔ لوگوں کو لگا تھا کہ ان کی اپنی فورس جو ان کی زبان، ان کے لہجے اور ان کی عزت کو جانتی تھی وہ چھین لی جا رہی ہے۔ پھر 2010 میں نواب اسلم رئیسانی نے اس فورس کو دوبارہ بحال کیا۔ ان کے الفاظ آج بھی بلوچستان کے لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہیں کہ ہم نے لیویز کو بحال کیا، ہم نے مشرف کی باقیات کو مٹایا۔ لیویز فورس کے نظام کی سب سے بڑی خوبی اس کی مقامی ساخت ہے۔ جہاں پولیس اکثر غیر مقامی افسران کے زیر کمان ہوتی ہے، وہی لیویز کی کمان زیادہ تر سول انتظامیہ کے ہاتھ میں، جیسے اسسٹنٹ کمشنر یا تحصیلدار۔ اگرچہ یہ نظام اپنی نوعیت میں منفرد ہے لیکن اس میں ایک کمزوری بھی چھپی ہے، کیونکہ ان سول افسران کو صحت، تعلیم اور دیگر انتظامی امور بھی سنبھالنا ہوتے ہیں۔ رسالدار میجر ظریف خان کا کہنا ہے کہ بجا ہے کہ اگر لیویز کو بھی ڈسٹرکٹ لیویز آفیسر مقرر کر کے چلایا جائے تو یہ فورس اپنے قبائلی ماحول میں مزید مضبوطی سے کام کر سکتی ہے۔ اس تمام بحث کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے۔ صوبے کی کئی جماعتیں کہتی ہیں کہ لیویز فورس کے انضمام کے پیچھے دراصل سیاسی مقاصد پوشیدہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شورش زدہ بلوچستان میں اگر کوئی فورس عوامی اعتماد رکھتی ہے تو وہ لیویز ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ دوسری طرف حکومت اور پولیس کے حامیوں کا موقف یہ ہے کہ ایک ہی صوبے میں دو متوازی فورسز کا نظام مسائل کو جنم دیتا ہے۔ ان کے مطابق بلوچستان کو جدید فورسز کی ضرورت ہے جو یکساں تربیت اور ڈھانچے کے تحت کام کریں۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کا موقف ہے کہ اگرچہ یہ فیصلہ عوامی طور پہ مقبول نہیں مگر اصلاح کے لیے ضروری ہے، لیکن سوال وہی اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ کیا اصلاح کا مطلب وہ نظام ختم کرنا ہے جس نے اپنی کارکردگی سے خود کو بہتر ثابت کیا، وہ لوگ کہتے ہیں، یا اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اسے مزید مستحکم کرنا ہے جیسے کہ حکومت کی سوچ ہے؟
یہ بحث محض فورس کے انضمام کی نہیں، عوامی اعتماد کی بھی بنی ہوئی ہے۔ بلوچستان کے لوگ لیویز کو اپنا سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو لیویز اہلکار ان کے گھر کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ پولیس اور عوام کے درمیان جو فاصلہ ہے، لیویز نے وہ فاصلہ صدیوں پہلے ختم کر دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی انضمام کی بات آتی ہے بلوچستان کے ہر ضلع میں احتجاج کی صدائیں گونج اٹھتی ہیں۔ وردی پہنے ہوئے یہ لوگ جب سڑکوں پر آتے ہیں تو وہ صرف اپنے ادارے کے لیے نہیں بلکہ اپنی شناخت، اپنے اعتماد اور اپنے الزام کے دفاع کے لیے نکلتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ پولیٹیکل ایکسپرٹس کو دیکھ لیں تو ان کا یہ کہنا ہے بلوچستان میں اصل مسئلہ امن و امان کا نہیں، سیاسی شورش کا بھی ہے۔ شورش ختم نہیں ہوتی تو اس کا الزام لیویز پہ ڈالنا آسان ضرور ہے مگر درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں پہ موقف یہ اپنا رہے ہیں کہ لیویز فورس اس شورش کی پیداوار نہیں بلکہ اس کے باوجود قائم رہنے والی استقامت کی علامت ہے۔ اب وہاں کے لوگ جو ہیں ان میں سے کچھ کا منظرنامہ یا موقف مختلف ہے، دوسروں کا مختلف ہے۔ یہ بنیادی سوال پہ آ کے منظرنامہ ٹھہر جاتا ہے کہ اگر ایک ادارہ اپنے وسائل سے زیادہ بہتر کارکردگی دکھاتا ہے، عوام کے دلوں میں جگہ ہے، ایک صدی سے کامیابی سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو پھر اسے بدلنے کی ضرورت کیا؟ سوال تو جینون ہے کہ کیوں ہے، لیکن بلوچستان کی دھرتی اس سوال کا جواب مانگ رہی ہے، کیونکہ بعض ادارے وردی اور قانون کے نہیں، لوگوں کے اعتماد سے بھی بنتے ہیں، اور اعتماد وہ خزانہ ہے جو کسی بجٹ یا پالیسی سے نہیں خریدا جا سکتا۔ بلوچستان میں لیویز فورس کی پولیس میں ضم کرنے کے فیصلے پر جو بحث جاری ہے اس کا ایک پہلو حکومت بلوچستان اور وفاقی اداروں کے موقف سے بھی جڑا ہوا ہے۔ حکومت کے نزدیک یہ فیصلہ محض انتظامی تبدیلی کا نہیں بلکہ ایک جامع اصلاحاتی قدم ہے جس کا مقصد صوبے میں امن و امان کے نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں داخلی سلامتی کے لیے ایک مربوط پولیسنگ سسٹم اپنایا گیا جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک ہی نظام کے تحت کام کرتے ہیں تاکہ ذمہ داریوں میں ابہام اور اختیارات کے تصادم سے بچا جا سکے۔ اسی طرز پہ بلوچستان میں بھی ایک متحد نظام پولیسنگ کی ضرورت محسوس کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ عوامی مقبولیت کی بجائے ادارہ جاتی استحکام کے لیے کیا گیا۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ لوگوں کی وابستگی لیویز سے زیادہ ہے کیونکہ یہ فورس برسوں سے مقامی معاشرتی ڈھانچے کا حصہ رہی ہے، مگر ان کے بقول ریاست کو اس وقت ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو جدید خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیویز فورس اپنی جگہ ایک اہم ادارہ ہے مگر اس کے دائرہ کار اور تربیت کا انداز روایتی نوعیت کا ہے جو آج کے پیچیدہ سیکیورٹی چیلنجز کے مقابلے کے لیے ناکافی ہے۔ پولیس میں انضمام کا مقصد یہی ہے کہ ایک ہی نظم و نسق کے تحت تربیت، احتساب اور کمانڈ کا تسلسل قائم ہو۔ اس فیصلے کے پس منظر میں صرف سیکیورٹی نہیں، گورننس کا فلسفہ بھی کار فرما ہے۔ لیویز کا نظام اگرچہ کم وسائل میں مؤثر رہا مگر اس کی ساخت جو ہے وہ قبائلی نظام سے جڑی ہے جہاں مقامی اثر و رسوخ بعض اوقات قانون سے بالا تر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ پولیس کی طرز پہ ایک ایسا مرکزی نظم قائم کیا جائے جس پہ اہلکاروں کی پوسٹنگ ہو، تبادلے ہو، احتساب ہو اور نگرانی شفاف اور یکساں ہو۔ حکومت کے مطابق جب تمام اضلاع میں ایک ہی معیار کے تحت قانون نافذ ہوگا تو انصاف کی فراہمی کا توازن بہتر ہو جائے گا اور صوبے کے شہری اور دیہی جو دونوں حصے ہیں وہ یکساں تحفظ کے حقدار بنیں گے۔ پولیس حکام کی رائے میں بھی اس فیصلے سے بلوچستان میں سیکیورٹی اداروں کے درمیان ہم آہنگی بڑھے گی اور ان کے مطابق لیویز کے زیر انتظام علاقوں میں بعض اوقات سنگین نوعیت کے واقعات کی رپورٹنگ اور تفتیش میں تاخیر ہوتی تھی کیونکہ وہاں انٹیلیجنس شیئرنگ کا نظام کمزور تھا۔ انضمام کے بعد ایک مربوط کمانڈ سٹریچر قائم ہونے سے معلومات کے تبادلے بھی ہوں گے، فوری کارروائی بھی ہوگی، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں آسانی بھی ہوگی، اور پولیس کے سابق انسپیکٹر جنرل ڈاکٹر شعیب صڈل کا موقف بھی یہی ہے کہ دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں دو متوازی پولیسنگ سسٹم موجود نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک ایک ہی کمانڈ اور یکساں نظام ہی امن و استحکام کی ضمانت ہے۔ حکومت کے مطابق بلوچستان میں شورش یا بدامنی کا تعلق لیویز یا پولیس کے نظام سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے سیاسی و معاشی عوامل ہیں اور ہمسایہ ممالک کی تخریب کاری ہے۔ لیکن جب ایک ہی فورس پورے صوبے میں کام کرے گی تو ریاستی رٹ بھی مضبوط ہوگی اور کلا کما بھی ایسے عناصر کا بآسانی کیا جا سکے گا۔ صوبائی انتظامیہ کے مطابق لیویز کو ضم کرنے کے بعد ان اہلکاروں کو نہ صرف بہتر تنخواہیں اور مراعات ملیں گی بلکہ انہیں جدید ہتھیار بھی ملیں گے، ٹیکنالوجی بھی ملے گی اور تربیت بھی فراہم کی جائے گی تاکہ وہ پولیس کے برابر مؤثر کارکردگی دکھا سکیں۔ لوگ تو یہی بیچ میں سے شامل کر لیے جائیں گے۔ یہ وہ پہلو ہے جسے حکومت اصلاحی اقدام کے طور پہ پیش کر رہی ہے، نہ کہ کسی ادارے کے تضحیک کے طور پہ۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی تقریر میں اس نقطے کو دہرایا ہے کہ تبدیلی کبھی آسان نہیں ہوتی مگر بہتری کے لیے ضروری ہے، اور ان کے مطابق بلوچستان جیسے حساس صوبے میں جہاں ہر ضلع کا سماجی اور قبائلی ڈھانچہ مختلف ہے وہاں نظم و ضبط کی یکسانیت ہی امن کی بنیاد بن سکتی ہے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ لیویز فورس کو ختم نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کی طاقت کو ایک بڑے قومی نظام کا حصہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کی خدمات کو مزید منظم، محفوظ اور مؤثر بنایا جا سکے۔
سرکاری ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایک وقتی اقدام نہیں بلکہ ایک طویل المیعاد پالیسی کا حصہ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی دہائیوں کے لیے بلوچستان میں ایک مستحکم داخلی سیکیورٹی فریم ورک بنے اور موجودہ حالات میں دنیا جدید پولیسنگ ماڈلز کی طرف جہاں پہ بڑھ رہی ہے، جہاں پہ کمیونٹی انگیجمنٹ ہوتی ہے، ڈیجیٹل انٹیلیجنس ہوتی ہے، فوری رد عمل کا نظام جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، تو بلوچستان میں یہی ماڈل متعارف کرانے کے لیے حکومت نے ایک ہی فورس کے تحت صوبے کو منظم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوں حکومت کا مجموعی موقف یہ ہے کہ لیویز فورس کا پولیس میں انضمام ایک سیاسی نہیں بلکہ انتظامی اور اصلاحاتی فیصلہ ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد تسلسل کے ساتھ جاری رہا تو نہ صرف امن و امان میں بہتری آئے گی بلکہ بلوچستان کے عوام کو ایک جدید پیشہ ورانہ اور شفاف قانون نافذ کرنے والے نظام کا فائدہ بھی پہنچے گا۔ اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس فیصلے کو مزاحمت کی بجائے ایک موقع کے طور پہ دیکھا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے ایک ایسا ڈھانچہ تیار ہوگا جو مستقبل میں صوبے کے امن کی ضمانت بنے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔